جماعت میں اس کا وقت بھی لگا ہوا. اب میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ افریقہ میں پیٹر میڈیسبرگ میں رہتے ہیں میں کبھی کبھی ان کے گھر پر بھی اترتا ہوں. تو وہ آئے تھے یہاں پہ، معلوم ہے جب وہ بوڑھے میاں انجینئر غصے ہو گئے آ کر میں نے کہا حضرت چلو کھانا کھانے بیٹھے. ارے کیا کھانے بیٹھے، یہ گجرات کے جوان کچھ بھی کام نہیں کرتے، کچھ بھی کام نہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے، بس اوٹے پہ بیٹھے رہتے. میں نے دیکھا تو بڑے میاں بہت غصے ہوئے. میں نے کہا آپ غصے نہ ہو، ڈونٹ بی اینگری. میں نے انگریزی میں کہا غصے مت ہو، یہ بہت عرصی ہے. میں نے کہا یہ ایسا نہیں بولنا تھا ہمارے گجرات کے بچوں کو کہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے. تو سب CA، ان کے پاس ڈگری ہے کون سی؟ CA. وہ حاجی صاحب اور اچھلے چارٹر اکاؤنٹنٹ. CA کے معنی چارٹر اکاؤنٹنٹ کا، وہ سب چارٹر اکاؤنٹنٹ. میں نے کہا نو CA آف افریقہ چارٹر اکاؤنٹنٹ، CA آف انڈیا کمپلیٹ آرام. تیرا CA الگ ہے بھائی افریقہ کا، وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ. ہمارا گجرات کا CA کمپلیٹ. ہاں اللہ ہمارے جوانوں کو سمجھ عطا فرمائے. میرے پیاروں حالات بہت خطرناک موڑ پر آ گئے، بہت. آپ کو نہیں معلوم ہم دنیا کے کونے کونے میں جاتے اللہ لے جاتا ہے، قرآن کی برکت سے لے جاتا ہے. بہت حالات خطرناک ہے میرے دوستوں. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر ایمان کی دنیا سے چلے جائیں گے. کیا کیا گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا گناہ. ایک تو ایک کے بھائی نہیں کرنا اور ایک کے شریعت پر آبجیکشن اٹھانا. ایک ہے آدمی داڑھی نہیں رکھا، بل نہیں رکھا، گنہگار ہے، 24 گھنٹے کا گنہگار ہے. لیکن یہ سوال پوچھنا کیوں داڑھی رکھنے کا، لمبی کا کو رکھنے کا. میرے دوستوں میں نہیں کہتا کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا، کوئی اس طریقے کا آبجیکشن اٹھاتا ہے نا میرے پیاروں کلمہ چلا جاتا ہے، کلمہ رخصت ہو جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر میں تو بہت ادھر ادھر بات پہ آ گیا، پہلے یہ بات پہ آ جاؤ نا، بہت اچھی بات پہ آ جاؤ. بولو نا یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون. نہیں دوسری بات نا، پہلی بات ضرور پڑیں گے نا انشاءاللہ، کہ بیچ میں ادھر ادھر باتیں آ گئی. دوسری بات پر آ جاؤ بھائی، کرنے دھرنے والا کون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بادشاہ نمرود کو سمجھا دیا کہ زندہ کرنا اور مردہ کرنا یہ نہیں ہے. ارے میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو کہاں سے لے کر آ. کوئی لا سکتا؟ نہیں بولو کوئی لا سکتا. پڑھو میرے ساتھ میں قرآن پاک میں یہ واقعہ لکھا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یہ پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ ہیں کہ نہیں. اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو جلاتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. اور تو نمرود نے کیا کہا، قال انا احیی وأمیت، میں بھی کرتا ہوں. دو آدمی کو جیل میں سے بلایا، ایک کو مار ڈالا ایک کو چھوڑ دیا. بھائی یہ عقل والی بات تھی. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا مغرب سے لے کر آ. حضرت ابراہیم نے جب کہا نمرود آگ بگولا ہو گیا، ناراض ہو گیا. فبہت الذی کفر، جس نے کفر کیا اس کے پاس کوئی جواب مبہوت ہو گیا. میرے پیاروں آج یقین بناؤ میں کرنے دھرنے والا کون. نہیں آپ سب لوگ پہلے میرے کو بولیں گے تو اچھا لگے گا. سب سے بڑا کون. ڈر لگتا ہے نا، ہاں یا نہ بولو نا، اللہ سے ڈر لگتا ہے نا. اور ڈرنا بھی یہ تو میں نے کہا نا بہت بڑا بیوقوف ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. بیسما والوں سچ بتاؤ، اللہ سے اگر ہم کو ڈر نہیں لگتا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ سے بولو ہم کو ڈر نہیں لگتا تو بیماری کو بتا دے دو اپنے پاس. بیماری کون دیتا ہے؟ نہیں بولو نا، بیماری کون دیتا؟ بولو اللہ کو. بولو نہیں میرے کو کینسر نہیں چاہیے، میرے کو ہارٹ اٹیک نہیں چاہیے. ہو جائے گا، ہو جائے گا. نہیں بولو نا ہو جائے گا. بلکہ اللہ کو بولو نا یہ
بیماری تو دور کی بات ہے، اللہ میرے کو مرنا ہی نہیں ہے، چلے گا؟ میں نے بولو نہ چلے گا نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سب لوگ قرآن پاک یاد ہوگا، 29ویں پارے میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت اوپن ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا، میرا بندہ جب میں تیری روح نکالنے آؤں گا تو کسی کو بھی بلائے گا، سب تجھے بچانے کی کوشش کریں گے، میں مارنے کی کوشش کروں گا، سب کی طاقت پیچھے ہوگی، میری قدرت آگے ہوگی۔ بولو ہے، بولو ہاں، بولو ہے نا قرآن میں؟ کون سا پارا؟ پڑھو پڑھو، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ جب آخری وقت آئے گا، اللہ فرماتا بلا لے، کسی ڈاکٹر کو بلا لے، کسی طبیب کو بلا لے، کسی وعید کو بلا لے، ارے کسی تعویذ والے بابا کو بلا لے۔ اللہ فرماتا جس کو بھی بلائے گا سب تجھے بچانا چاہیں گے، میں مارنا چاہوں گا، سب کی طاقت پیچھے ہوگی اور میرا فیصلہ۔ اس لیے میرے پیاروں بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ دوسری بات پکی کر لو، بھروسہ کس پر کرنے کا؟ آج آپ کو ایک واقعہ سنا، حج کا موسم ہے نا، جانے والے ہوں گے ماشاء اللہ، گئے ہوں گے، جانے والے ہوں گے، اللہ سب کو لے جائے، بولو نا اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ سعی مشکور نصیب فرمائے، اللہ ذنب مغفور نصیب فرمائے۔ بہت اچھا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، پھٹافٹ بولیں گے تو اچھا لگے گا، آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، ہاں اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت جنید بغدادی۔ بولو ہاں سنا؟ نہیں بولو سنا؟ اپنے بغداد میں بیٹھے، بولو بغداد میں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، حضرت جنید بغدادی کا فرمایا ہے بھائی کون ہے جو اس طرح دروازہ کھٹکھٹا تھا؟ اپنے خادم کو دیکھو کون ہے۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان ہے، اتنا رویا ہے کہ پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا ہے، اور آیا اور سیدھا حضرت کے سامنے گر گیا۔ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ کہا حج کو جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ حج کو جانا ہے۔ تو حضرت نے کہا جاؤ، یہاں کیوں ہے؟ میں حج کو جانا ہے تو یہاں کیوں آئے؟ کہا حضرت کیا پیسے؟ حضرت نے کہا اچھا پیسے نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں۔ بھائی صحیح بات ہے، پیسے نہیں تو حج فرض بھی۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جس کے پاس انتظام ہوگا وہی حج میں جائے گا، اگر کوئی غریب زندگی بھر رہ گیا حج اس کے اوپر فرض ہے۔ قاعدہ حج کے لیے ضروری ہے پیسے کا ہونا، پیسہ نہیں تو حج بھی حضرت جنید بغدادی نے کہا بیٹے بیٹے اٹھ جاؤ، وہ گر گئے تھے نا، بیٹے بیٹے اٹھ جا، تیرے اوپر حج فرض دی، جا کر جا کے سو جانا، سو جا بھائی حج فرض ہے۔ تو جوان کہنے لگا حضرت مسئلہ پوچھنے نہیں آیا، یہ مسئلہ تو میرے کو بھی معلوم ہے۔ اور پھر وہ جوان نے جو چیخ کے جو رویا ہے اور کہا حضرت ایک مرتبہ کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیسا دکھتا ہو کعبہ، ایک مرتبہ طواف کر لو۔ سچ بتاؤ جو لوگ گئے ہوں گے وہ تو گئے، جو نہیں گئے ہوں گے بتاؤ کبھی کبھی تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا؟ ارے جانے والا بھی تڑپتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں وہ بڑی فریم دیکھتا ہے نا جس میں کعبہ بنا ہوتا ہے، وہ بیٹھا بیٹھا دیکھتا ہی رہتا اللہ کعبہ کیسا پیارا دکھتا ہوگا، طواف کیسا ہوگا، صحیح کیسے ہوگی۔ اور میرے پیاروں اتنا عجیب لگتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں مدینہ چلا گیا اور مدینے میں میرے نبی کے روضے مبارکہ کے سامنے چلا گیا، اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ سارے دکھ لے کر آیا ہے اور سارے سکھ لے کر واپس جانے والا ہے۔ تو وہ جوان اتنا رویا حضرت کو بھی رونا آ گیا۔ کیا کیا معلوم؟ دیکھو جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، حضرت وہ جبہ پہنتے تھے، اس زمانے میں لمبے لمبے جبے ہوتے تھے، اس میں لمبے لمبے جیب ہوتے تھے، تو حضرت کھڑے ہوئے اور یوں جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک سکہ نکالا۔ کیا نکالا؟ ایک سکہ، وہ بغداد کا سکہ۔ آج کے زمانے میں کبھی کبھی کہتا ہوں چلو زیادہ سے زیادہ سمجھو تو 200 روپیہ، کتنا؟ حضرت نے دیا، لو جاؤ حج کر کے جاؤ حج۔ سچ بتاؤ ہم لوگ ہوتے تو وہاں پہ ارے بھائی کوئی میرے پاس آوے قاری صاحب حج کو جانا ہے، میں 200 روپیہ دے دوں، جا وہ 400 کر کے میرے منہ پہ مارے، جب پوچھا اور تیرے باپ کو بھی لے جا، ڈبل دیا۔ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی کسی کو بھی میں 200 روپیہ دوں کہہ رہا مذاق کرتا ہے، 200 روپے میں حج میں
جاؤں گا؟ 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی باتیں چلتی ہے اور تم میرے کو کہتے ہو 200 روپے میں حج میں جا. لیکن حضرت جنید بغدادی نے وہ جوان کو ایک سکہ دیا نا, ذرا بھی یہ اعتراض نہیں کیا, کہا حضرت جاؤ, کہا جاؤ, چلو بولو. اب وہ سکے کو لے کے دیکھ رہا ہے وہ جوان, ایک گلی میں گیا ہوگا, دوسری گلی میں گیا ہوگا, تیسری گلی میں, کوئی ایک گلی میں گیا نا, دیکھا بہت سارے لوگ احرام باندھ کے کھڑے اور بہت بڑا قافلہ ہے. جیسا وہ گلی میں انٹر ہوا نا, سب نے کہا آ جاؤ, مبارک ہو جوان, تم کو مبارک ہو. کیا مبارک ہو؟ کہا چلو حج میں چلو. کہا لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کیا کچھ نہیں؟ کہا ہمارے پاس جو نہیں وہ تمہارے پاس ہے. کہا کیوں؟ ایک جنازہ بتایا. کہا یہ آقا بغداد کا بہت بڑا مالدار ہے, ابھی 1-1.5 گھنٹہ پہلے مرا ہے, اور یہ وصیت کر کے گیا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. یہ وصیت کر کے گیا جو گلی میں پہلے آوے میرا سب اس کو دے دینا. تو سب نے کہا اس کے کم سے کم 10 تو اونٹ کھڑے, اس کی زمین ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, باغ ہے, اس کے تو بڑے بڑے بنگلے ہیں, وہ سب تمہارا. جوان رو کے کہنے لگا نا یہ نہیں چاہیے, ایک اونٹ دے دو, بیٹھ کے چلا میں حج میں. میرے پیاروں احرام باندھا, بولو سبحان اللہ, حج کے لیے چلا. وہ پورا قافلہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا حاجی نہیں دیکھا جو قدم قدم پہ روتا تھا اور ایک آواز دیتا تھا میرے نبی میں آ رہا ہوں, میرے نبی میں آ رہا ہوں, میرے نبی میں آ رہا ہوں. سارے قافلے والے کہتے ہیں کہ جو بھی حج کا رکن ادا کرنا ہوتا ہم اس کے پیچھے ادا کرتے, اور ہمیں یقین ہوتا تھا اس کا حج قبول ہوگا تو ہمارا بھی حج قبول ہو جائے گا. سارے قافلے والے کہتے وہ جوان کیسا ہوگا, اللہ ایسی جوانی ہم کو بھی دے دے. کہا وہ جوان کیسا ہوگا؟ کہتے جب وہاں مکہ پہنچا اور اس نے پڑھنا شروع کیا لبیک, پڑھتے نا تلبیہ, کیا بولتے ہیں, پڑھو نا میرے ساتھ میں. اس نے پڑھنا شروع کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ پورے قافلے والے کہتے وہ جوان نے جب لبیک اللہم لبیک کہا, وہ سارے قافلے والے کہتے ہم نے دیکھا کہ مکہ کے درختوں سے لبیک کی آواز آئی, مکہ کے پتھروں سے لبیک کی آواز آئی, مکہ کے مٹی کے تودوں سے لبیک کی آواز آئی, مکہ کی زمینوں سے لبیک کی آواز آئی. ہم کہتے تھے بار بار جوان کو تو پڑھ لے, اس لیے کہ تو پڑھتا ہے تو شجر و حجر بھی لبیک لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور میرے دوستو یہ تو حدیث میں بھی لکھا ہے, آج بھی اگر کوئی سچا مسلمان ہوگا نا, محبت کے ساتھ لبیک بولے گا نا, تو درخت اور پتھر بھی اس کے ساتھ میں لبیک بولیں گے. لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ سننے ہی نہیں آتا ہے. باقی ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یلبی الا لبى عن یمینہ وعن شمالہ من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی سچا پکا مسلمان ہوگا لبیک اللہم لبیک کی صدا لگائے گا, ارے اس کے دائیں سے بھی آواز آئے گی, اس کے بائیں سے بھی آواز آئے گی, پتھروں سے بھی آواز آئے گی, درختوں سے بھی آواز آئے گی, مٹی کے تودوں سے بھی آواز آئے گی, وہ لبیک کہتا رہے گا, ساتھ میں شجر و حجر بھی لبیک لبیک کہتے رہیں گے. چلو وہ جوان کا حج ہو گیا, بولو جوان کا کیسا مکہ کیسے مدینے میں رہا ہوگا اللہ بہتر جانے, کتابوں میں اتنی تفصیل نہیں. خیر حج ہو گیا. اب تو معلوم ہے جب حج ہو جاتا ہے واپس سب لوگ آتے ہیں تو بہت گلے مل کر روتے ہیں نا, کیونکہ بھائی ساتھی حج کے ساتھی ہے, بھائی حج کے ساتھی سب بغداد آ گئے, جو گلی سے چلے تھے نا وہ گلی میں آ کے ٹھہرے گئے, سب گلے لگ رہے, اور جوانوں کے تو سبھی گلے لگ رہے کہ تیری وجہ سے ہمارا حج قبول ہو گیا, کیا تو نے حج کیا, ایسا حج تو ہم نے کبھی دیکھا. جب سب جانے لگے تو اس زمانے میں ایسے چمڑے کے بڑے بڑے دستاویز ہوتے تھے, زمین کے, باغ کے, بنگلے کے, گھر کے, اتنے بڑے بڑے دستاویز اس کو دیے, 10 اونٹ دیے, اے تیرے, اور یہ سب بنگلہ, گھر, دکان, زمین, پراپرٹی, جائیداد, کھیت, یہ بھی سب. اور جوان زور سے چیخا, اب کچھ نہیں چاہیے, ہو گیا میرا کام. بولو ہو گیا میرا. ہم نے کہا نا, جو وصیت ہے وہ لے کے جاؤ, ہم تو ہاتھ بھی نہ لگا رہے. سچ بتاؤ اگر بیسما میں ہوتا تو میں ہی وہاں پہ کھڑا ہوتا تو نہیں, تنے نہیں جو ہے السلام علیکم ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ کیسے امانت دار تھے کہ کسی کے مال پہ ہاتھ رکھنا
اور یہاں تو بس فکر میں رہتا کہ اس کی زمین کب دباؤ. ہاں پورے کاغذات ادھر ادھر کر دیتا ہوں. بیچارہ آ کے بولتا یہ زمین تو میرے دادا کی تھی, وہ مر گیا, زمین بھی مر گئی. وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. یہ سب نے اس کو دے دیا. اب یہ بیچارہ جوان یہ سب دولت لے کے کھڑا ہے, اور کبھی کہنا اللہ ہی کیا ہے, اللہ ہی کیا, میں تو حج مانگا تھا, میں نے یہ سب تھوڑی مانگا تھا. پھر وہ جوان کو خیال آیا کہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی گیا تھا, میں تو حضرت جنید بغدادی نے وہ سکہ دیا تھا, اس پر میں تو گیا تھا. اور سب چیزیں سارے چمڑے کے دستاویز کو اٹھائے, اپنے اونٹوں پہ رکھا, اور 10 اونٹ لے کے حضرت جنید بغدادی کے گھر کے باہر پارک کر دیا, اور سارے چمڑے کے دستاویز وہاں رکھے, اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت جنید بغدادی نے پہلے طرح ارے دیکھو بھائی کون آیا, دروازہ کھولو. دروازہ کھولا تو دیکھا وہی جوان, اور آ کر کہتا حضرت حضرت میں حاجی ہو گیا, حضرت میں حاجی ہو گیا. حضرت کھڑے ہو گئے, گلے لگایا. بہت دیر تک حج کی باتیں ہوئی, کھجور پانی بھی ہوا. بولو کھجور. پھر کہا حضرت باہر سب رکھا ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا کیا رکھا ہے؟ کہا آپ کو تو میں نے پورا واقعہ تو سنایا, وہ ساری زمین باغ کھیت پراپرٹی 10 اونٹ سب باہر رکھا ہے. حضرت میرا نہیں ہے, آپ بولے تھے تو میں گیا تھا, باقی میں کیسے جاتا. حضرت جنید بغدادی کے پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. دیکھو ایک سے بڑھ کر ایک ہے, پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ تک تو محبت کرتے تھے نا. کہا اٹھ یہاں سے, اٹھ جا نکل جا. کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا 40 سال سے جس دنیا کو ٹھوکر مارتا ہوں وہ دنیا لے کر میرے گھر پہ. 40 سال ہو گئے. حضرت جنید بغدادی فرماتے 40 سال ہو گئے میرے دل میں اللہ اللہ کا رسول, دل میں اللہ اللہ کا رسول. 40 سال سے جو دنیا کو ٹھوکر مارا, اب وہ دنیا لے کر میرے دروازے پر آیا. جوان بھی گھبرا گئے, کہا حضرت معاف کرنا جا رہا ہوں. جب جانے لگے نا وہ دروازے تک پہنچا ہوگا تو جنید بغدادی کی آواز, اے بیٹا اے ادھر. کیا ہوا حضرت؟ وہ میرا سکہ لا. وہ میرا سکہ دے. کہا حضرت اتنی ساری دنیا دیا تو نہیں لے, جو سکے کے پیچھے کا کو پڑے. اور یہ چھوٹا سا سکہ ہے, چاندی کا سکہ ہے, 200 روپے کا آج کے زمانے میں. ارے حضرت اس کے پیچھے کیوں پڑا؟ حضرت نے بڑے غصے سے کہا لاؤ میرا سکہ. دے دیا سکہ. کہا حضرت میرے کو بتاؤ نا, جب سب دنیا دے رہا ہوں تو نہیں لے رہے ہو اور سکہ لے رہے ہو. حضرت جنید بغدادی روئے, روتے روتے کہا یہی وہ سکہ ہے, تو 26واں ہے جو یہ سکے سے حج کر کے واپس آیا ہے. تیرا 26 نمبر ہے جو حج کر کے یہی سکے سے. اب سننا. تو کہا حضرت پھر تو دے ہی دو سکہ, یہ سکہ میرے کو دے دو, بہت کام آئے گا. جب کہا نا سکہ دے دو, یعنی مطلب ہے کہ بھروسہ کس پہ جا رہا ہے. بات حضرت نے وہ سکے کو زمین پر پٹکا چھوڑ دیا. اس پر بھروسہ کرتے ہو, اس پر بھروسہ کرتے ہو. یہ 26 حج میں نے یہ سکے کی وجہ سے کرے, میرا ایمان سکے پر ہے. کہا نہیں, سن میرا بیٹا سن, جس کے دل میں اللہ رسول ہوتا نا, جس کے دل میں اللہ رسول ہوتا, وہ معمولی سکہ کیا, اگر میں پتھر کا ٹکڑا بھی لے کر تجھے دے دیتا اللہ تیرے پاس حج کروا دیتا. اس لیے کہ اللہ سکے اور پتھر کو نہیں دیکھتا, دینے والے کے دل کو دیکھا کرتا ہے. میرے دوست مجھے کس پہ بھروسہ. چلو آج سے ہم لوگ بھی طے کر لو بھائی, کتنے واقعے سنا تو بس کرو, اس پر آ جاؤ بھائی. کون کون طے کرتا ہے بھائی آج سے دل میں بھروسہ کرنے دھرنے کون؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا بیسما والو. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی پہ چھوڑ دیں گے نا. کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی. سرے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہم کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہم سب کو ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی. بارش برسانے والا کون؟ اللہ ہی. بارش کو روکنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. زمین کو پانی پر بچھانے والا کون؟ اللہ ہی. زمین ہچکولے کھانے لگے, بڑے بڑے پہاڑوں کو گھاڑنے والا کون؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. بولو نا کرنے کرنے والا کون؟ چلو اگر بیسما والے آپ کو اللہ پر اگر بھروسہ پورا ہے تو آج سے میرے غریب کی بات سن لو. کوئی بھی کام آئے, شادی کا معاملہ, بیوی کنٹرول میں نہیں, بچے کنٹرول میں نہیں, بیماری جاتی نہیں,
ہے نا, یہ سب پرابلم ہے کہ نہیں. نوکری ملتی, انٹرویو دینے جانا ہے, کالج کا ایگزام دینا ہے, یونیورسٹی کا ایگزام دینا ہے, گریجویشن کا ایگزام دینا ہے. بہت بھائی سب سے ساتھ میں پرابلم لگے ہوئے. آج ایک کام بتاتا ہوں, قسم اللہ کی کرو, پھٹافٹ ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. کیا کرنے کا معلوم؟ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وضو کرنے کا. کیا کرنے کا؟ مسواک بھی کرنے کا, وضو کرنے کا, مصلی بچھانے کا, 2 رکعت نماز پڑھنے کا, 2 رکعت نفل, صلاۃ الحاجت. ہاں, اور پھر اللہ میں نے 2 رکعت پڑھی, اللہ میری دکان نہیں چلتی اللہ, اور کہہ دینے کا اللہ میرے کو نہیں آتا چلانے, اللہ میرے کو نہیں آتا, میں نے دکان کو تیرے حوالے کر دیا. کچھ دن تک 2 رکعت نماز پڑھ, اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں. دکان بھی چلے گی, کھیت بھی چلے گا, کاروبار بھی چلے گا. کریں گے؟ بولو کریں گے. کون کون تیار ہے؟ نہیں, ریسما والے تیار نہیں ہو رہے. تیار ہو رہے انشاءاللہ. کوئی بھی کام ہوئے بھائی, ایگزام دینا ہے, انٹرویو دینا, باہر جانا, باہر کے ملک میں جانا ہے, انٹرویو دینا ہے, گریجویشن کرنا ہے. ارے میرے پیارو, جو بھی کام ہوئے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دو, اللہ میرے کو نہیں آتا. اللہ کہے گا جا, تیرے کو نہیں آتا, تیرا کام میں کرنے والا ہوں. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کریں گے. میں تو سب کو بولتا ہوں, کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں, مولانا دکان نہیں چلتی. میں تو کتنے بجے دکان شروع کرتا ہے؟ 10 بجے صبح میں. میں نے کہا آدھا گھنٹہ پہلے بیوی کو بولنے کا. بیوی بولے کیا ہوا؟ 2 رکعت پڑھنے تھے. میں نے کہا مسواک کرنا, وضو کرنا, مصلی بچھانا, اللہ اکبر. بیوی کو بولنا 10 منٹ تک کچھ بھی بولے, کیونکہ وہ کٹ 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 کرتی رہتی ہے نا, کچھ بھی بولے نہیں. جب ہو جائے نماز, دعا مانگنا, پھر جا دکان پہ. اور میں نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. اور اللہ 20ویں پارے میں اللہ بھی کہتا ہے, پہلا پیج, اللہ کہتا ہے مانگ, یہ پریشان مانگ, تو مانگے گا تجھے زمین میں مال بھی دوں گا اور عزت بھی عطا کروں گا. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ صفحہ نمبر پہلا. بولو صفحہ نمبر پہلا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پریشان آجا, اے دکھی آجا میرے سامنے مانگ لے. اللہ فرماتا پریشانی بھی دور کروں گا, زمین میں مال اور عزتوں کے فیصلے کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں, کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ میں مدرسے کے بچوں کو بھی کہتا ہوں, میں بھی اپنے پڑھنے کے زمانے میں کرتا تھا بھائی. شروع میں مدرسے میں گیا نا, مولانا کتاب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اور مولانا اس زمانے میں تو کیسا مارتے تھے بھائی, ابھی تو کچھ نہیں مارتے. میں جب حفظ کرنے گیا نا, میری عمر تھی 8 سال. ہاں, کیونکہ ابا نے چھوڑ دیا, کیونکہ ابا نے ایمان قبول کیا. کیونکہ میں جو گھر میں پیدا ہوا وہ گھر میں ایمان تھا ہی نہیں, میں تو غیر گھر میں پیدا ہوا. ابا نے چھوڑ دیا. جب حفظ کرنے کے لیے میں بیٹھا نا, تو میں نے دیکھا مولانا آئے, وہ گھر سے ہی لکڑی لے کر. ابھی تو چلو کلاس میں ہوتی ہے, وہ گھر سے لے کر ہم 18-19 بچے بیٹھے تھے, سب کو ٹھا. اب میرے کو بھی زور سے پیچھے مارا, میں تھوڑی. پھر بعد میں نے تو مولانا کو پوچھا, مولانا کائے کو مارا؟ کہتے ہیں میرے کو بھی نہیں معلوم کائے کو. پھر میں نے کہا, میرے کو تھوڑا, کیونکہ بمبئی سے آیا تھا, میں نے کہا مولانا اچھی بات نہیں ہے ایسا بغیر وجہ کے مارنے کا. کہا بیٹا معلوم نہیں, استاد کی جہاں مار لگے جہنم کی آگ ختم ہو جاتی وہاں پر. میں نے کہا پھر مارو, اب کیا کرے. پہلے میرے بچوں کو بھی کہتا ہوں, کتاب سمجھ میں نہ آئے. کتنی مرتبہ کیا ہوتا ہے معلوم بچوں, رات کو سبق یاد ہوتا ہے, صبح میں استاد کے سامنے نکلتا ہی نہیں سمجھ. کچھ نہیں کرنے کا, کسی کو بولنے کا نہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تیرا علم سیکھنے آیا, اللہ ماں کو چھوڑ کے آیا, اللہ باپ کو چھوڑ کے آیا, اللہ وطن سے بے وطن آیا, اللہ تیرے نبی کا مہمان بن کے آیا. کیوں میرے کو حفظ نہیں ہوتا, کیوں میرے کو کتاب سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. اللہ کہتا مجھ سے مانگ لے, میں جتنا قریب ہو کوئی قریب نہیں. میرے کو یہ مولانا میرے سے قریب ہے نا, قریب, لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے بندو مجھ سے مانگ کے تو دیکھو, میں تمہارے بہت قریب, بہت قریب, بہت قریب. ہم نے پوچھا اللہ ایڈریس تو بتا دے کتنا قریب ہے.
اللہ ایک بار تو بتا دے کتنا قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں, جو سینے میں دھڑ دھڑ کر کے دھڑکنے والی رگیں ہیں, اللہ فرماتا وہ دور ہوگی لیکن میں تو اس سے بھی زیادہ قریب. بولو سبحان اللہ. تو کون تیار ہے بھائی؟ سب لوگ. کچھ بھی کام ہو پہلے کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آنی. ایسا پڑھنے کا, وضو کرنے کا نہیں. اور یہ 2 رکعت پڑھتی ہوگی نفل پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اوپر کرے, میرے کو بھی یقین ہو جائے کہ بھائی اللہ ہی کرنے والا. نماز کس کے واسطے پڑھیں گے؟ پڑھیں گے, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں پڑھیں گے آپ نہیں پڑھیں گے, پڑھیں گے زیادہ. مولانا بلال آپ کا کیا بول رہے ہیں؟ پڑھیں گے مولانا فاروق؟ بیچارے نرم ہے, بولتے پڑھیں گے. میں ابھی بھی بولتا ہوں نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے آپ لوگ؟ کوئی بھی کام ہوگا, دکان, مکان, بیوی, بچہ, ایگزام, انٹرویو, بولو کیا کریں گے؟ پہلے پڑھیں گے نفل نماز. ایک بار ہاتھ اوپر کرو, پڑھیں گے؟ نہ نہیں پڑھیں گے. میں کیوں بول رہا ہوں معلوم مولانا؟ ایک آدمی کا میرے کو فون آیا کہ مولانا آپ نے بیان میں کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھنے کا اور پھر دکان پہ جانے کا. میں نے کہا ہاں. کہا پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا, ابھی 20 لاکھ کا ہو گیا. اب 50 دن سے میں جاتا ہوں. کتنے دن سے جا رہا ہوں؟ میرے کو تو اتنا شوق لگا. میں نے کہا 50 دن سے 2 رکعت نماز پڑھتا اور 10 لاکھ کا قرضہ 20 لاکھ ہو گیا. میں نے کہا ہو ہی نہیں. اللہ رسول نے کہا میرے گھر کی بات تھوڑی ہے. بات میں میرے کو کہنے لگا. میں نے اس کو پوچھا تو فجر پڑھتا ہے؟ کہا فجر کرنا بولے. صحیح میں وہ فون پہ تھا, ورنہ جوڑ کا تماچا مارا ہوتا اس کے منہ پہ. نفل پڑتا ہے دکان کے لیے, فجر تیرا دادا پڑے گا؟ ارے بھائی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ فرض ہے, وتر واجب ہے. اور یہ 2 رکعت جو میں بول رہا ہوں وہ پہلے کیا کرنے کا؟ اسی لیے میں کب سے نہ بول رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ کتنی بھی نفل پڑھو. ہاں بڑی رات آتی, آپ نے دیکھا ہوگا وضو کر کے آتا ہے اور صبح بولے گا 50 رکعت پڑھا. میں کیا پڑھا؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا, 2 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھا, 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا, 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھا, 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھا. تو میں کہتا ہوں فجر کتنی باقی ہے تیرے اوپر؟ یہاں تو بہت باقی ہے. یہ کہاں گیا بھائی؟ پہلے کیا پڑھنے کا؟ تم کوئی بھی نفل پڑھو, حدیث پاک کا اشارہ ہے, کوئی بھی نفل پڑھو ایسی کھڑی ہو آسمان پہ جاتی. سچ بتاؤ ہمارے سب عمل کہاں جاتے ہیں؟ نہیں بولو نا, ہمارے سب کے عمل کہاں جاتے ہیں؟ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی الحمدللہ, کہاں چلی گئی؟ اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. سب ہمارے عمل آسمان پر جاتے ہیں, لیکن نفل کبھی بھی آسمان پہ نہیں جاتا. نفل نماز کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ جب تک اس کو پش نہیں ملے, اس کو دھکا دینا پڑے گا. اور اس کو دھکا کون دے گا؟ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو نا, گاڑی اٹک گئی, دھوم 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 چلی نہیں رہی گاڑی, پھر کیا کرتے 2-4 آدمی دھکا دیتے, بھر کر کے چلتی ہے. بولے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نفل نماز ایسی اٹک جاتی ہے. کیوں اٹک جاتی ہے؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, وتر, اس کو یوں دھکا دیتے. اے نفل نماز آسمان پہ جاتی ہے, اور جس واسطے تم نے پڑھا ہے آسمان سے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو دھکا کو دیتا ہے. اب فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء نہیں پڑھ رہے, روز نفل. تو یہ کرتا میں نے پہنا نا, یہ نفل. بولو یہ, اور یہ پیجامہ کرتا نفل, پیجامہ آپ نے جن لوگوں نے شرٹ پہنا ہے, ٹی شرٹ پہنا ہے, یہ نفل ہے بھائی. یہ اور آپ نے جو جینس اور پینٹ اور پتلون پہنی ہے نا, وہ کیا ہے؟ کسی دن نفل میں آ جاؤ مسجد میں, نفل سمجھے, نفل میں آ جاؤ. سمجھے, آ جاؤ یہاں کے بیٹھو, میں بیٹھنے دوں گا, مولانا بلال بیٹھنے دیں گے, مفتی فاروق بیٹھنے دیں گے. ارے جیسا آئے گا نا, ننگا آیا مسجد سے, وہاں سے آواز آئی ہے مولانا اس کو نکالو, وہ تو پاگل ہے. وہاں سے آواز آئی مولانا اس کو نکالو, 4 دن سے جملہ بڑھ گیا ہے. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ تو دنیا میں صرف نفل پہ آیا تو نکال دیا گیا, جنات بھی آ گیا, پاگل بھی ہو گیا. تو دنیا کے معاملے میں نفل نہیں چلا تو شریعت کے معاملے میں صرف نفل کیسے چلے گا؟ بھائی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟
جیسے ہاتھ اوپر مت کرو، نفل پڑھیں گے، پہلے بولو فرض پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر وہ نفل کہاں جائے گی؟ آسمانوں پر جائے گی، بولو کریں گے انشاءاللہ۔